محترم ناظرین اور عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ آج ہمارے اس کورس کا لیکچر نمبر 35 ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے کچھ ویکٹرز کی باتیں کی تھی۔ ویکٹرز کی باتیں اس کورس میں کئی جگہ پر ہم نے کی ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ویکٹرز ویلیڈ فنکشن میں اور ویکٹرز کا ڈائیورجنس، کرل اور اسی طریقے سے اسکیلر فنکشن کا گریڈینٹ ڈیفائن کیا تھا اور اس کی ایگزامپل کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا آنے والا جو لیکچر ہے اس میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آج ہم اپنا ایگزیکٹ موضوع شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ انٹیگریشن کے فارمولے آپ کو بتا دوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید جو میں بتانے والا ہوں آپ نے وہ انٹرمیڈیٹ میں اور کیلون میں نہ کیے ہوں۔ یہ کچھ ایسے ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹریگنومیٹرک فنکشن سائن اور کوسائن ایسے ہوں کہ سائن آف اے ایکس اور کوسائن آف اے ایکس، تو اس قسم کے اگر ہمارے پاس ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہوں تو ان کی انٹیگریشن بہت آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سائن اے ایکس کی انٹیگریشن مائنس کوسائن اے ایکس ڈیوائڈ بائی اے ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے کوسائن اے ایکس کی انٹیگریشن سائن اے ایکس ڈیوائڈ بائی اے ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان فنکشنز کی پاورز ہوں، مثال کے طور پر سائن کی پاور 4x سائن 4x ہو اور اس کی انٹیگریشن ہم کرنا چاہیں اور آگے اس کا ڈیریویٹو بھی موجود نہ ہو، تب یہ بات مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی فنکشن کی پاور موجود ہے اور اس کا آگے ڈیریویٹو بھی موجود ہے، تب تو اس کی انٹیگریشن بڑی آسان ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی انٹیگریشن کی انٹیگریشن آف ایف ایکس از ٹو پاور این انٹو ایف ڈیش ایکس ڈی ایکس، تو یہاں پر اگر ایف ایکس کا ڈیریویٹو موجود ہے تو اس کی انٹیگریشن ایف ایکس از ٹو پاور این پلس 1 ڈیوائڈ بائی این پلس 1 ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی فنکشن کی پاور تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا ڈیریویٹو موجود نہیں ہے تو پرابلم آ جاتا ہے۔ ہم اس بات کو سائن کی پاور 2 سے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ سائن اسکوئر ایکس کا انٹیگریشن کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے کوسائن اسکوئر ایکس کا انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ہم سائن کی پاور کیوب کا دیکھیں گے، 3 پاور کا دیکھیں گے، اور پھر سائن کی پاور 4 اور اسی طریقے سے کوسائن کی پاور 4 کا انٹیگریشن معلوم کریں گے۔ اس سے ہم کوئی رزلٹ ڈیڈکٹ کریں گے، ایک بہت ہی بیوٹیفل رزلٹ ہمارے پاس آئے گا، اور وہ ایک ایسا رزلٹ ہے جس سے کہ ہمیں ان فنکشن کے انٹیگریشن کا پتہ چل جاتا ہے، بشرطے کہ ان کی یہ ڈیفینٹ انٹیگرل ہو اور ان کی لمٹ x از اکول ٹو 0 سے لے کر π/2 تک ہو۔ تو ایسے انٹیگرل جو کہ سائن اور کوسائن کی پاور کے ہوں اور وہ ڈیفینٹ انٹیگرل ہو فرام x از اکول ٹو 0 ٹو x از اکول ٹو π/2، اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا فارمولہ آ جاتا ہے، اور اس فارمولے کو ہم ولیز فارمولہ کہتے ہیں۔ اس فارمولے کا جنرل پروف ہم نہیں دیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کچھ پیٹرن سے ہم اس فارمولے کو ذرا ویریفائی کریں گے اور آپ کو سیٹسفائی کریں گے۔ تو آئیے
سب سے پہلے ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں سائن اسکوئر ایکس کو ود رسپیکٹ ٹو ایکس بٹوین دا لمٹ ایکس از اکول ٹو 0 ٹو ایکس از اکول ٹو پائی بائی 2. Let us do that. Integration of sine square x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2. Now, as we know that sine square x can be written as 1 minus cosine 2x divided by 2. So, this integration is equal to 1 by 2 integration of 1 minus cos 2x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2. And the integration of 1 is x, and the integration of cos 2x is sin 2x divided by 2. So this is equal to half into x minus sin 2x divided by 2, and limit of x are x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. And substituting these limit, we get this is equal to 1 by 2 pi by 2 minus sin pi by 2, and after calculation this is equal to pi by 4. Please mind it, this pi by 4 can be written as 1 over 2 into pi by 2. We are writing it intentionally, which will I tell you later on why we are doing so. Now we will integrate cosine square x between these limit from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Let us do that. Integration of cosine square x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 is equal to 1 by 2 into integration of 1 plus cos 2x with respect to x and x from 0 to pi by 2. Again, you know that cosine square x as a trigonometric identity is equal to 1 plus cos 2x divided by 2. Now integration is very easy. Integration of 1 is x with respect to x, and integration of cosine 2x with respect to x is sin 2x divided by 2. So this is equal to 1 by 2 into x plus sin 2x divided by 2, and x is from 0 to pi by 2. After substituting these limit, we can get that is pi by 4. Again, this pi by 4 can be written as 1 by 2 into pi by 2. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چاہے یہ سائن کی پاورز ہوں یا کوسائن کی پاورز ہوں، ایک ہی قسم کا رزلٹ نکلے گا دونوں فنکشنز کے لیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ ہمارے پاس جو رزلٹ ہوگا وہ نیومیریکل ہوگا، کیونکہ ہم ڈیفینیٹ انٹیگریشن کر رہے ہیں، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ڈیفینیٹ ریئل نمبر ہوگا. نیکسٹ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اس کی ان فنکشنز کی پاور 3 ہونی چاہیے، کیوبک ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اب ہم سائن کیوبک ایکس کا انٹیگرل لیں گے from the limit x is equal to 0 to x is equal to pi by 2 with respect to x. Let us do that. Integration of sine cube x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2, that is equal to integration of sine square x into sine x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2. You can see that how tactfully we have written this sine cube x into sine square x into sine x, because in this case we will be having in fact the derivative of the function. You will see that thing in our next step. This sine square x can be converted into cosine square x, and we have a very elementary formula that sine square x is equal to 1 minus cosine square x. So our integral become that is equal to integral of 1 minus cos square x into sine x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2, and that is can be written as integral of sine x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 plus integral of cosine square x into minus sine x with respect to x,
and x is from 0 to pi by 2. So we have converted our integral as a sum of two integral. The very first integral of sin x is very easy, and the second integral of cosine square x will be also very easy because the derivative of cosine x, which is minus sin x, is present there. So our next line is, that is the integral of sin x, which is minus cos x, and then the integral of cosine square x minus sin x, which is cos cube x divided by 3. For all these, the limit are x is equal to 0 to pi by 2. And now we are substituting the limit, and we will getting minus cos of pi by 2 plus cos of 0 plus 1 over 3 bracket cosine cube pi by 2 minus cosine cube 0. And after getting these values, that is equal to 1 minus 1 by 3 is equal to 2 by 3. And now to show you that even for cosine we have the same result, so we will be doing now the integral of cosine cube x with respect to x between the same limits, I mean from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. So let us do that. Integral of cosine cube x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 is equal to cosine square x into cos x with respect to x, and the limit are from 0 to pi by 2. Look here that we have converted this cosine cube x into the form cosine square x into cos x, and now cosine square x can be written as 1 minus sine square x, so that integral is equal to integral of 1 minus sine square x into cos x with respect to x between the same limits, and that is equal to cosine x, integral of cosine x between the same limit with respect to x, and minus integral of sine square x cos x with respect to x between the same limit. And now the integral of cos x is very easy, and that is sine x, and integral of sine square x cos x is equal to sine cube x divided by 3. So this is now in between is minus there, and the limits are the same. So therefore next step is, that is equal to sine pi by 2 minus sine 0 minus 1 over 3 bracket sine cube pi by 2 minus sine cube of 0. This is very easy calculation. Find these values, and after doing this calculation the result is equal to 2 by 3. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ہمارا جو ڈیفینٹ آنسر آیا ہے وہ وہی ہے جو کہ سائن کے کیس میں آیا ہے، اور اس انٹیگرل کی ویلیو بھی 2 بائی 3 آئی ہے. اب ہم ان فنکشن کی پاور 4 کی بات کریں گے. سو وی ول انٹیگریٹ دا سائن ریز ٹو پاور 4 ود رسپیکٹ ٹو ایکس سائن 4 ایکس ود رسپیکٹ ٹو ایکس between the limit x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Let us do that. That is integral of 4th power of sine x with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 4. Now 4th power of sine x can be written as square of sine square x. So that is equal to integral of square of sine square x with respect to x between the same limit. And now sine square x from trigonometry we know that is equal to 1 minus cos 2x whole divided by 2. So our integrand is now square of 1 minus cos 2x divided by 2 between x is equal to 0 to pi by 2. So after simplification we get that is equal to 1 over 4 integral of 1 minus cosine 2x plus cosine square 2x with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2. And now again we have here power of cosine, which is the square of cosine of 2x. So therefore this
again can be written as 1 plus cos 4x divided by 2. So therefore, now our integral is equal to 1 over 4, 1 minus 2 cos 2x plus 1 plus cos 4x divided by 2 with respect to x, and x is from 0 to pi by 2. Next line, we are going to simplify these things and collecting the constant and the like terms. So we will be getting it as our integrand 3 by 2 minus 2 cos 2x plus cos 4x divided by 2. And now we will be integrating this integrand with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 2, 1 over 4 as a multiplier is stand there. So next line after integrating is 1 by 4 into 3 by 2x minus sine 2x plus sine 4x divided by 8. Please see here, this integration is very easy. Integration of the constant 3 by 2 is 3 by 2x. Integration of cos 2x is sine 2x divided by 2, and that 2 is cancelled with this 2, which is we stand as coefficient, and the integral of the third term, that is cosine of 4x divided by 2, is equal to sine 4x divided by 8, and the limits are from x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. After substituting these limits, the next line is equal to 1 over 4 into 3 by 2 into pi by 2 minus sine pi plus sine 2 pi by 8. Sine pi is 0, sine 2 pi is also 0. So we are only left with 1 over 4 into 3 by 2 into pi by 2, which can be written as 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2. So again we will be now integrating the power of cosine, fourth power of cosine, with respect to x. So let us integrate cosine 4x with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to pi by 2. Integral of cosine x power 4 with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 2 is equal to integral of square of cosine square x with respect to x between the same limit, and cosine square x can be written as 1 plus cos 2x divided by 2. So this line is equal to integral of square of 1 plus cos 2x divided by 2 with respect to x between the same limit, and after squaring this we will be getting that is equal to 1 by 4 into integral of 1 plus 2 cos 2x plus cosine square 2x with respect to x between the same limit. And again here we can see a term of square of cosine 2x, so we will convert it into 1 plus cos 4x divided by 2 by trigonometry. So this line is equal to 1 over 4 integral of 1 plus cos 2x plus 1 plus cos 4x, this thing divided by 2 with respect to x, and limits are same. And now that is equal to, after simplification, 1 by 4 into integral of 3 by 2 plus 2 cos 2x plus cos 4x divided by 2 with respect to x, and then this is equal to, after integrating, 3 by 2x plus sine 2x plus sine 4x divided by 8, and limits are x is equal to 0 to pi by 2. After substituting this limit is equal to 1 over 4 into 3 by 2 into pi by 2 plus sine pi plus sine 2 pi over 8, and sine pi is equal to 0 and sine 2 pi is equal to 0. So the result is equal to 1 by 4 into 3 by 2 pi by 2. Again we can write it in this pattern. This result is equal to 3 by 4 into 1 by 2 into pi by
2. اسی طریقے سے ہم سائن ایکس پاور 5 کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں اور کوسائن ایکس پاور 5 کو بٹوین دا لمٹ ایکس از اکول ٹو 0 ٹو پائی بائی 2 یا اور ہائر پاورز کو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا کام جو ہے وہ اس طریقے سے مشکل ہوتا جائے گا. بہرحال ہم بغیر کیلکولیشن کیے ہوئے آپ کو یہ 2-3 ریزلٹ دیتے ہیں, اس سے پھر ہم جنرلائزیشن کریں گے. آپ اس کو خود گھر پہ جا کے ان کو ایویلویٹ کریں, ٹرائی کریں اور دیکھیے کہ کیا یہی رزلٹ آتا ہے. انٹیگرل آف سائن ایکس پاور 5 with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 will be equal to 4 over 5 into 2 over 3. And similarly, integral of cosine x power 5 with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 will be equal to same, that is 4 by 5 into 2 by 3. And the integral of sin x power 6 with respect to x from x is equal to 0 to pi by 2 is equal to 5 over 6 into 3 over 4 into 1 by 2 into pi by 2. And similarly, integral of cosine x power 6 with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 2 is equal to 5 over 6 into 3 over 4 into 1 over 2 into pi by 2. Again, the integral of sin x power 7 with respect to x between the same limit, you can get the result that is equal to 6 over 7 into 4 over 5 into 2 over 3. And similarly, for cosine, that is integral of cosine x power 7 with respect to x between these the same limit, that is equal to 6 over 7 into 4 over 5 into 2 by 3. Now integral of sin x power 8 with respect to x between the same limit is equal to 7 by 8 into 5 by 6 into 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2. And the same result will be for cosine x power 8. یہ ہم نے کافی رزلٹ آپ کو شو کیے. یہاں سے ایک پیٹرن مل رہا ہے. ایک تو بات یہ نوٹ کریں کہ اگر ہماری پاور جو ہے وہ ایون ہے تو ہم اینڈ کرتے ہیں پائی بائی 2 پر, اور اس سے پہلے ہے جو ہمارے پاس آتا ہے دیٹ از 1/2. اور اگر ہماری پاور جو ہے وہ آڈ ہو تب ہم پائی بائی 2 پہ اینڈ نہیں کرتے, بلکہ ہم 2/3 پر اینڈ کرتے ہیں. پاور اگر 8 ہے تو ہم شروع کرتے ہیں 7/8 سے, یعنی کہ ڈینومینیٹر میں 8 اور نیومینیٹر میں 7. نیکسٹ ڈینومینیٹر میں 6 اور نیومینیٹر میں 5, اور نیکسٹ ڈینومینیٹر میں 4 اور نیومینیٹر میں 3, اور نیکسٹ ڈینومینیٹر میں 2 اور نیومینیٹر میں 1 اینڈ پائی بائی 2. نیومینیٹر میں بھی 2 کا ڈفرنس ہوتا جاتا ہے, 2 کم کرتے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ڈینومینیٹر میں بھی 2 ہم
کم کرتے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہماری پاور 8 تھی تو نیومینیٹر کچھ اس طریقے سے ہے 7 5 3 1, اور جبکہ ڈینومینیٹر جو ہے 8 6 4 اور 2, لاسٹ میں 1/2 آیا ہے, اور ساتھ آخر میں π/2 بھی ایز اے ملٹی پلائر, ایز اے فیکٹر وہاں پر موجود ہے. اور اسی طریقے سے آڈ پاور میں فار ایگزامپل سائن کی پاور ہمارے پاس یا کوسائن کی پاور 7 ہے, تو شروع ہم ڈینومینیٹر 7 سے کریں گے, اور جو نیومینیٹر اس کا ہوگا دیٹ ول بی 1 لیس, دیٹ ول بی 6. تو اگلی ٹرم کا نیومینیٹر جو ہے دیٹ ول بی 4, اس سے اگلی ٹرم کا جو نیومینیٹر ہے دیٹ ول بی 2, اور اس طریقے سے جو ڈینومینیٹر ہے وہ ہم نے 7 سے شروع کیا ہے, تو پہلی جو فیکٹر ہے اس کا ڈینومینیٹر جو ہے وہ 7, اور اس کے بعد اس ڈینومینیٹر جو ہے وہ 5, اور پھر جو ڈینومینیٹر ہے دیٹ از 3, اور اس طریقے سے جو لاسٹ فیکٹر ہے دیٹ از 2/3, اور اس کے ساتھ ہم π/2 نہیں لگائیں گے. اس بات کی آبزرویشن اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے ہم اپنی ان فارمولوں کو جنرلائز کرتے ہیں, اور ان فارمولوں کو ولیز فارمولا کہتے ہیں, اور یہ ہمارے ان کے پاور آف سائن فنکشن اور پاور آف کوسائن فنکشن کی کے ڈیفینیٹ انٹیگرل فرام اینگل ویئرنگ فرام 0 to π/2 کے لیے یہ کام آتے ہیں. سو لیٹ اس state these Wallis formula and we see in the written form. Wallis sine formula when n is even. Integral of sin x power n with respect to x from x is equal to 0 to π/2 equal to n minus 1 divided by n into n minus 3 divided by n minus 2 into n minus 5 divided by n minus 4 into n minus 7 divided by n minus 6, so on up to 5/6, 3/4, 1/2 into π/2. Please note here that the numerators are odd and the denominators are even. The difference in between the numerators is 2. Similarly, the difference between the successive denominator is also 2, and it ends as a factor π/2. π/2 is standing as a last factor there. Now, when n is odd, the integral of sin x power n with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to π/2 is equal to n minus 1 divided by n into n minus 3 divided by n minus 2 into n minus 5 divided by n minus 4 into n minus 7 divided by n minus 6 up to 6/7 into 4/5 into 2/3. Please note here that we start from the denominator. The very first factor has the denominator n and the numerator n minus 1. Then the next factor will have numerator less by 2 and similarly denominator less by 2. یہ ہم نے سائن کے فارمولے کیے سائن کی پاورز کے, اور بالکل اسی طریقے سے کوسائن کی پاور کے فارمولے ہیں. ان کو ہم سٹیٹ نہیں کریں گے, صرف آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے. دیکھیے, یہ آپ کے سامنے کوسائن کی پاور n کا فارمولہ ہے, اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے کہ سائن کی پاور کا n کا فارمولہ ہے. وین n از ایون
then the last factor is pi by 2. That is, last factor is 1 by 2 into pi by 2. The numerators are odd and the denominators are even. The difference between the successive numerator is 2, and similarly the difference between successive denominator is 2. Similarly, when n is odd, the same rule is there, only the difference is that in this case the numerator are even and the denominator are odd, and the same rule is there, and we end with the factor 2 by 3, and there is no pi by 2 in this case. So please, we have stated these formulas which are very useful, and you can see that your work will be very easier when you have to integrate some powers of sine or cosine. Let us do one or two examples in this case. Integral of sine x power 11 with respect to x is from 0 to pi by 2. Now 11 is odd, so therefore we will end on the factor 2 by 3. The very first factor will have denominator 11 and numerator 10, and you can see that is equal to 10 by 11 into 8 by 9 into 6 by 7 into 4 by 5 into 2 by 3, and that is the exact answer. You can calculate it, you can simplify it, getting your exact result. The next example is integral of the cosine x raised to power 11. Definitely it will be the same as we have stated already, that there will be no difference. The result for the sine, power of sines, and the power of cosine will be same. Now our next example for even power, and that is integral of cosine x power 12 with respect to x between the limit x is equal to 0 to pi by 2 is equal to 11 by 12 into 9 by 10 into 7 by 8 into 5 by 6 into 3 by 4 into 1 by 2 into pi by 2. پلیز دیکھیے کہ ہم ڈینومینیٹر 12 کیونکہ ہماری پاور 12 ہے تو ڈینومینیٹر 12 سے شروع کرتے ہیں اور ڈینومینیٹر اس طریقے سے 12, 10, 8, 6, 4, 2 ہیں اور نیومینیٹر اسی طریقے سے 11, 9, 7, 5, 3 اور 1 ہے، اور اس کا آخری فیکٹر جو ہے ہم اس کو جو ملٹیپلائی کرتے ہیں دیٹ از پائی بائی 2. تو اگر ایون ہو تو لاسٹ میں پائی بائی 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اگر آڈ ہے تو لاسٹ میں پائی بائی 2 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے. عزیز طالب علموں، ہم نے آپ کو یہ انٹیگریشن کے فارمولے دیے جو کہ آپ کے لیے بڑے یوزفل ہوں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیگریشن بائی پارٹس شاید آپ بھول چکے ہوں. انٹیگریشن بائی پارٹس اگر دو فنکشن کی پروڈکٹ ہے اور اس کی ہم انٹیگریشن لینا چاہیں تو اتنی آسان نہیں ہوتی. اس کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک فارمولہ ہوتا ہے، تو وہ ہم اسٹیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کہیں کہیں ہمیں یہ بھی استعمال کرنا ہے. سو لیٹ اس اسٹیٹ دا رول فار انٹیگریشن بائی پارٹس. انٹیگرل آف یو وی with respect to x, where u is a function of x, v is a function of x, so we are integrating the product of two functions of x, that is equal to u into integral of v with respect to x minus integral of what? That is here the product of two functions, where the first function is integral of v with respect to x and the second function is derivative of u with respect to x.
we can state in this way, that is, if we call u as a first function and v as a second function, first function into integral of second function, and then we will find the integral of second function into derivative of the first function, and we will subtract this result from the first term. یہ رول آپ پہلے سے جانتے ہیں. بہرحال اس میں یہ فیصلہ ضرور کرنا ہوتا ہے کہ کس فنکشن کو ہم ڈفرینشیشن کے لیے مخصوص کریں اور کس فنکشن کو ہم انٹیگریشن کے لیے مخصوص کریں. بہرحال یہ فنکشن دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ لہذا ہم اپنا جو فرسٹ فنکشن ہے جس کو کہ ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اور سیکنڈ فنکشن ہے جس کو کہ ہم انٹیگریٹ کریں گے، جس سے کہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ سمپلیفائی ہو جائے، اس طریقے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. آئیے ہم ایک دو ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ یہ فارمولہ آپ کو یاد آ جائے، ریوائیو ہو جائے آپ کے لیے. لیٹ اس ڈو دیٹ. انٹیگریشن آف x انٹو log x dx. اب اس میں ہم نے x فرسٹ فنکشن لکھا ہوا ہے، log x سیکنڈ فنکشن لکھا ہوا ہے، لیکن log x کی انٹیگریشن اتنی ٹریویل نہیں ہے، اتنی آسان نہیں ہے. تو لہٰذا ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم log x کا ڈیریویٹو لیں گے اور x کو انٹیگریٹ کریں گے. تو لہٰذا فرسٹ فنکشن جو کہ فارمولے میں u ہے وہ log x ہو جائے گا، اور سیکنڈ فنکشن جو کہ فارمولے میں v ہے وہ x ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے دس انٹیگرل از اکول ٹو log x انٹو انٹیگرل آف x ود ریسپیکٹ ٹو x مائنس انٹیگرل، اینڈ دین ان دس انٹیگرل از انٹیگرل آف x with respect to x into derivative of log x with respect to x. Integral of x with respect to x is very easy, that is x square by 2. So in the second line we have log x into x square by 2 minus integral of x square by 2 into derivative of log x, which is 1 over x with respect to x. So this is equal to x square by 2 into log x minus 1 by 2 integral of x with respect to x. And now this integral of the last term is very easy. So the whole thing is equal to x square by 2 into log x minus 1 by 2 into x square by 2 and plus some integral constant if you want. Another example, that is integral of x sin x dx with respect to x. Here again you can choose, and the better choice is that we will make x as a first function, because after differentiating x we will getting 1, and in this way our integration will be easier. So here x is the first function, that is u, and sin x is the second function, that is v. So this integral is equal to x into integral of sin x minus integral of sin x into derivative of x, and that is equal to x into minus cos x minus integral of minus cos x into 1, because derivative of x is equal to 1, and this is now very easy, that is equal to minus x cos x plus sin x and plus constant of integration if you want to write it here. عزیز طالب علموں، اب ہم اپنے سبجیکٹ کی کنٹینیوشن پر آتے ہیں، اور اس میں پھر انٹیگریشن ہوگی مختلف فنکشنز کی. اس سے پہلے ہم نے جو انٹیگرلز معلوم کیے تھے اوور اے لائن, اوور سم کرو,
اوور پلین ایکس وائی پلین، اوور والیوم، ہمارے جو فنکشنز تھے ان کے اوپر ڈیفائنڈ تھے. ان کی ڈومینز جو تھی وہ ریئل لائن تھی، 2 ڈائمینشنل اسپیس تھی. 2 ڈائمینشنل اسپیس میں کوئی کرو تھا جس وقت ہم لائن انٹیگرل کی بات کرتے تھے. اس طریقے سے ہماری ان کے فنکشن کی ڈومین کوئی سالڈ فگر تھی، سالڈ ایک اسپیس کا حصہ تھی، 3 ڈائمینشنل اسپیس کا حصہ تھی. اب ہم ویکٹرز کو استعمال کریں گے، وہی تمام باتیں جو کہ ہم پہلے کرتے رہے ہیں. اب اس میں ہم ویکٹرز کو انوالو کریں گے، اور اکثر اوقات اگر یہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہو اور فنکشن پیرامیٹرک فارم میں دے رکھے ہوں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کو کبھی وہ فنکشن جس کو کہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں وہ ویکٹر ملے گا، یا کبھی وہ ویریبل ود رسپیکٹ ٹو واٹ وی آر انٹیگریٹنگ وہ ویکٹر کی شکل میں ملے گا. اور آنسر ہمارا ویکٹر بھی آ سکتا ہے، اور آنسر ہمارا جو ہے وہ اسکیلر بھی آ سکتا ہے. سو ویکٹرز کو ہم نے اسی لیے کافی ڈیٹیل سے پڑھا ہے، اور اس کی بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی ہیں. ایک اور بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ بہت سارے کرو کی ٹریسنگ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن میں بہت آسان ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس جو ویریبل ہوتا ہے وہ صرف ایک ویریبل ہے، سے ٹی، اور اس ٹی کے کورسپونڈنگس ہمیں ایک ویکٹر ملتا ہے، اور اس سے وہ پوائنٹ ملتا ہے جس کا کہ وہ پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے. اس ٹی کو بدلنے سے ہمارے پاس پوائنٹس ڈفرنٹ آتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اسپیس میں ہم مختلف قسم کی فیگرز ٹریس کر سکتے ہیں. لیٹ اس سی آن دا اسکرین. یہ آپ کے سامنے جو فیگر ہے دیٹ از اے کرو، اینڈ دا پورشن آف دا کرو between the point A to B, and there is some reference point O, and there is a point P whose position vector is R, and there is a neighboring point Q whose position vector is R plus dr. Now this PQ vector is very small vector in the direction of PQ. We denote it by dr. If Q is very near to P, then this dr will be very small, and we can approximate the arc PQ by the vector dr. In the second figure, you can see that we have the different point. We have partitioned this arc into different points from A to B, and there are vectors representing these points and these arc length dr1, dr2, dr3, and so on up to B. We have divided these into small r's, and these vectors are approximately equal to the length of these arcs. So if we sum these vectors, suppose there are n in numbers, then sigma of dr from n is equal to from these varying from 1 to n, and if we increase these partitions, so the length of this element of these vectors becomes 0. So this will give you, this sum will give you the integral of this dr along this curve, and we will be getting the length of this
curve, this curve from between A to B. ابھی تک ہم نے یہ ایک آرک اور کرو کو ڈیفائن کیا ہے. لائن انٹیگرل بھی ہمارا جو تھا اس کی ڈومین اسی قسم کی آرک تھی، لیکن اس میں ہم نے جو لینتھ کو جو لیا تھا وہ اسکیلر لیا تھا، لیکن اب ہم اس لینتھ کو ہم ویکٹر کہہ رہے ہیں اور اس کی پازیٹو ڈائریکشن ادھر ہے جدھر کہ ہماری لینتھ انکریز ہو رہی ہے. وہ ہم مقرر کر لیتے ہیں، یہ آپ کی کنونشن ہے کہ کسی ایک ڈائریکشن کو آپ پازیٹیو لے لیں. تو یہاں ہم اے سے بی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ڈائریکشن ہماری پازیٹیو اگر ہے تو اس سے اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی. بہرحال یہ جو کرو ہے اس کی جو یہ آرکس ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، اب ہم اسے ویکٹرز کی نوٹیشن میں ڈینوٹ کر رہے ہیں. اب اس آرک کے اوپر ہم کوئی فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی اس فنکشن کی ڈومین جو ہے یہ کرو ہے، یہ اے بی کرو ہے، اس پہ ہم فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں. یہ فنکشن اب سکیلر بھی ہو سکتا ہے اور ویکٹر بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم لیں گے اگر اس کے اوپر فنکشن جو ڈیفائن کریں وہ سکیلر ہو. دوسرے لفظوں میں وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ دا انٹیگرل آف اے اسکیلر فنکشن ڈیفائنڈ آن دس curve AB, where this curve AB is now given by as a vector valued function. The points of this arc are given by as a vector valued function. So let us do that. So in fact we are talking about the integral of the function v, which is a scalar function, and that is a function of vector r with respect to r. And you can see that is the line integral. So this line integral is equal to integral of v with respect to vector r along the curve C AB as we have shown there. Here we are starting from taking our this function which is to be integrated as a scalar function. Please یہ اسکیلر، کبھی میں اسکیلر فنکشن کی بات کرتا ہوں، کبھی ویکٹر فنکشن کی بات کرتا ہوں، اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اس کے لیے آپ شاید کچھ وریڈ ہوں. اس کی کوئی کانکریٹ اگر اگزامپل آپ کو دے دوں تو شاید آپ کو یہ اچھی لگے بات. دیکھیے کہ ہمارے پاس اس طریقے کی ایک وائر ہے اور اس کی تو ظاہر ہے کہ ڈائریکشن ہے، اس کو ہم ویکٹر کے طور پہ لے سکتے ہیں، اور اس پہ مختلف ویٹس ہیں، مختلف بیڈز ہیں، اور ڈفرینٹ پوائنٹس پہ اس پہ ڈفرینٹ ویٹ رکھے ہوئے ہیں. اب یہ جو ویٹ ہے جو اس کے اوپر ہے دیٹ از سم اسکیلر کوانٹٹی، یا ٹمپریچر ہے ہمارے پاس اس وائر کے اوپر، ڈفرینٹ پوائنٹ کے اوپر ٹمپریچر ڈفرینٹ ہے، اور ہم ڈیفینیٹلی اس بات میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر ٹیمپریچر کیا ہے، اس پوائنٹ پر ٹیمپریچر کیا ہے، اس پوائنٹ پر ٹیمپریچر کیا ہے. تو اگر ہمارا یہ ٹیمپریچر ایز اے فنکشن آف دیز پوزیشن ہو، اور یہ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس پوزیشن ویکٹر ہو، یعنی کہ یہ ہمارا یہ جو پوزیشن جو ہے یہ ویکٹر ویلیوڈ فنکشن ہو، اور اس کے اوپر ان پوزیشنز کے اوپر ہمارے پاس ویٹس ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک اسکیلر فنکشن جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں اس ویکٹرز کے اوپر، اس جو ہمارے پاس آرک ہے اس کے اوپر ڈیفائن کر رہے ہیں. اور پھر ہم جاننا چاہیں کہ یہ تمام کتنا ٹمپریچر ہے یا اس کا مین ٹمپریچر کیا ہے، تو اس قسم کی تمام باتیں ہمیں سمیشن سے اور پھر اس کا جتنا اس کی لینتھ ہے اسے ڈیوائڈ کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے یہ فنکشن ہمارا ویکٹر ویلیڈ ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی فورس ہے، کتنی فورس اس جگہ پر اپلائی ہو رہی ہے، کتنی فورس اس جگہ پر اپلائی ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ ویکٹرز کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو ہم اپنا جو لیکچرز ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویکٹرز کو استعمال کریں گے.
عزیز طالب علموں، ہم نے آج کے لیکچر میں ایک تو بہت ہی بیوٹیفل فارمولا آپ کو دیا، ولیز فارمولا، جس سے کہ آپ کی جو یہ انٹیگریشن ہے پاورز آف سائن اور پاورز آف کوسائن کی، وہ آسان ہو جائیں گی. پھر انٹیگریشن بائی پارٹس بھی ہم نے آپ کو دیا تاکہ آپ کو یاد آ جائے، اس کی ضرورت پڑے گی. اور اب ہم نے لاسٹ میں اپنا ٹاپک جو شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جتنی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں ان میں ہم نے ویکٹرز کو استعمال کرنا ہے. تو وہی لائن انٹیگرل، والیوم انٹیگرل، اور پھر اگلی بات جہاں پر اصل میں ہم جانا چاہتے ہیں، جہاں پہ ویکٹرز کا ایگزیکٹ فائدہ ہوگا، حقیقتاً فائدہ ہوگا، وہ سرفیس انٹیگرل ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام ٹاپک ہم کور کریں گے. امید ہے کہ آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہوں گے. انٹیگریشن کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی، تھوڑا سا ان کا کنسیپٹ سمجھنا مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور اپنے ہوم ورک اور اسائنمنٹس وغیرہ کرتے رہیں تو کوئی مشکل بات نہیں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.